بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عزیر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ابلاغ ٹی وی۔ حکومت نے عوام میں سکت ہی نہیں چھوڑی کہ وہ 2 وقت کی روٹی کھا سکے یا کہیں سے پیسہ کما سکے یا اپنے گھر کے اخراجات چلا سکے۔ حکمرانوں کے عللے تللے اسی طرح جاری ہیں۔ ان کے VIP روٹس، ان کے کھانے پینے، ان کی میٹنگیں، ان کے اجلاس سب جاری ہیں۔ عوام کے سامنے فقط ایک دکھاوا ہی ہے کہ بچت بچت اور بچت کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کاٹا جا رہا ہے تو صرف عوام کا گلا کاٹا جا رہا ہے۔ جو عمرہ ہیں، جو اس ملکی خزانے پر قابض ہیں، ان کی زندگی آپ دیکھیں کتنی عیاشی سے گزر رہی ہیں۔ ان کا کھانا پینا دیکھیں، ان کا سفر دیکھیں، ان کی لگژری گاڑیاں دیکھیں، مگر صرف کیا ہے کہ غریب آدمی کیوں 2 وقت کی روٹی کھا رہا ہے، اس کے منہ سے وہ نوالا بھی چھین لیا جائے۔ آج حکومت نے وہ ثابت کر دیا ہے، کپتان نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار دی ہے۔ پیپلز پارٹی کا ایڈاپٹڈ وزیر، جی ہاں، ان کے پاس وہ تھا نہیں، شوکت ترین کو مانگا۔ شوکت ترین نے آج اپنی وفاداریاں پیپلز پارٹی سے نبھاتے ہوئے منی بجٹ پیش کر کے IMF کے احکامات پر چلتے ہوئے عمران خان کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی ہے۔ اتنی مہنگائی ہو چکی ہے کہ عوام کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ ہر چیز تجویز 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 نہیں، یہی حقیقت ہے اور یہی ساری مہنگائی ہونی ہے۔ جی ہاں، منی بجٹ میں آج کیا کچھ پیش کیا گیا، کہاں کہاں چیزیں مہنگی کی گئی، کون کون سی چیزیں مہنگی کی گئی، ہم آپ کو اس پر تفصیلی رپورٹ دیں گے۔ آپ اس ویڈیو کو، اس ویلاگ کو آپ آخر تک دیکھیے گا، یہ اس حوالے سے اہم ترین ہے۔ جی ہاں، اور اگر ابھی تک آپ نے ابلاغ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا۔ وزیر خزانہ، جنہیں KP سے بنوایا گیا تھا سینیٹر اور پھر برا جمع کر دیا گیا وزیر خزانہ پر، انہوں نے آج منی بجٹ پیش کر دیا۔ منی بجٹ جب پیش ہوا ہے تو ایوان ایک مچھلی منڈی بنی ہوئی تھی، لگ رہا تھا کوئی راجہ بازار ہے۔ ہر طرف آہاکار مچی ہوئی تھی، چیخ پکار تھی، نعرے بازی تھی، گو نیازی گو نیازی، گو عمران گو عمران، حکومت چور کے نعرے لگ رہے تھے۔ ایسے میں کیا ہوا؟ ایسے میں یہ ہوا کہ قومی اسمبلی میں جب منی بجٹ پیش ہو رہا تھا، اپوزیشن ہنگامہ کر رہی تھی، شگفتہ جمانی نے PTI کی غزالہ سیفی کو تھپڑ دے مارا۔ شگفتہ جمانی کہتی ہیں کہ ان کی انگلی میں فریکچر ہو گیا ہے اور جب ان کی انگلی موڑی، یہ ہے ہمارے مہذب ایوان اور یہ ہے ہمارے مہذب ایوان کے ارکان۔ یہ کیا قانون سازی کریں گے، یہ کیا لیجسلیشن کریں گے، یہ کیا عوام کے حقوق حل کریں گے؟ یہ لوگ تو آپس میں ہی گتھم گتھا رہتے ہیں۔ ہم نے گزشتہ ویلاگ میں بتایا تھا کہ اپوزیشن بھی ملی ہوئی ہے۔ جی ہاں، آج یہ بھی ثابت ہو گیا۔ اجلاس اتنا اہم تھا، منی بجٹ تھا، پہلے سے اجلاس کیے گئے، اپوزیشن کو پابند کیا گیا کہ وہ اپنا کورم پورا رکھیں، اپنی تعداد پوری رکھیں، لیکن دیکھیں کمال حیرانگی ہے، نہ بلاول بھٹو، نہ آصف علی زرداری، نہ ہی شہباز شریف، کوئی بھی نہیں تھا، سارے غائب تھے۔ ان کے کارندے شور مچانے والے صرف موجود تھے، باقی کوئی بھی نہیں تھا۔ انہیں پتا تھا کہ انہیں شکست ہونی ہے۔ یہ سب ملی بھگت ہے، عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، یہ کوئی سیاست نہیں ہے، یہ ایک بندر تماشا لگا ہوا ہے۔ بندر کی ڈوری کسی اور کے ہاتھ میں ہے، ڈگڈگی کہیں اور سے بجائی جا رہی ہے، اور یہ ہمارے جو ہیں بندر، یہ اسی طرح ایوان میں اسی طرح ناچتے رہتے ہیں۔ ڈگڈگی کی جیسے تھاپ ہوتی ہے اسی طرح اس کی ٹکا پہ چلتے ہیں، جہاں وہ کہتا ہے وہیں پر یہ مڑ جاتے ہیں۔ جی ہاں، ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ منی بجٹ میں کیا کچھ کیا ہے۔ درآمدی کپڑے، جوتے، پرفیومز، جوس، بچوں کا دودھ اور میک اپ کا سامان پہنچ سے باہر ہو گیا ہے۔ غریب کی سائیکل، جو بیچارہ 2 پیڈل مار کر چلتا تھا یا اپنی منزل مقصود پر پہنچتا تھا، جس کی سکت ہی نہیں تھی کہ وہ 150 روپے لیٹر کا پیٹرول ڈلوائے، سائیکلوں پر بھی ٹیکس چھوٹ ختم کر دی ہے۔ گاڑیوں کی رجسٹریشن فیس پر ایڈوانس ٹیکس میں 100% اضافہ کر دیا گیا ہے۔ درآمدی مشینری، پاور جنریشن، پارٹس 17% سیلز ٹیکس کی تجویز ہے ان پر لگانے کی۔ فارماسیوٹیکلز
ادویات، بیکری آئٹم، درامدی پھل، سبزیاں، درامدی مسالے، آٹا، درامدی کاریں اور لگژری آئٹم مزید مہنگے ہو جائیں گے۔ امپورٹڈ موبائل فونز جو کم از کم 2 لاکھ سے زیادہ قیمت کے ہیں، جیولری پر 17% ٹیکس لگے گا۔ پہلے ہی سونا مان نہیں کر رہا، وہ ڈالر سے بھی زیادہ تیز اوپر اڑتا جا رہا ہے۔ درامدی نمک، مچھلی، چینی، لال مرچ، کوکنگ آئل پر GST عائد کرنے کی تجویز دی ہے، جبکہ فوڈ چین پر بھی ٹیکس بڑھانے کی سفارش کی گئی ہے۔ امپورٹڈ بسکٹ، کیک اور بیکری آئٹمز پر سیز ٹیکس 17% کیے جانے اور 850 cc سے اوپر کی گاڑیوں پر سیز ٹیکس کی شرح 12.5% سے بڑھا کر 17% کرنے کی تجویز ہے۔ جی ہاں، اوپر سے وزیر خزانہ کیا فرماتے ہیں؟ جی ہاں، ان کا تو وہی ہے کہ اگر غریب عوام کو روٹی نہیں مل رہی تو وہ کیک کھا لیں۔ ضمنی بجٹ پر مہنگائی کی باتیں کرنے کی سب افواہیں ہیں۔ 2 ارب کے ٹیکس لگنے سے مہنگائی کا طوفان نہیں آئے گا، یہ فرما رہے ہیں وزیر خزانہ، اور ساتھ ہی وفاقی کابینہ نے ضمنی بجٹ کی منظوری بھی دے دی ہے۔ اب چکر کیا ہے؟ ادھر عمران خان نے اجلاس کیا اور انہوں نے کہا کہ روز اپوزیشن کہتی ہے کہ حکومت جو ہے وہ مشکل میں ہے، ہم کسی مشکل میں نہیں ہے۔ جو بھی شہباز شریف تقریر ہوتے ہیں وہ تقریر نہیں ہوتی، دراصل نوکری کی درخواست ہوتی ہے۔ کپتان صاحب کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہاں آپ بھی نوکری ہی کر رہے ہیں۔ جس وقت دیکھیں گے کہ آپ اس نوکری کے قابل نہیں ہیں تو آپ کو دودھ میں سے بال کی طرح نکال کر ایک سائڈ پر رکھ دیا جائے گا۔ جی ہاں، یہ آپ یاد رکھیں۔ رواں سال بیشتر اشیاء ضروریات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ چینی فی کلو 7 روپے سے 7 روپے 53 پیسے اور آٹے کا تھیلا فی کلو 199 روپے 78 پیسے تک مہنگا ہوا ہے۔ یہی آپ کا ہے اپنا ادارہ ہے حکومت کا، ادارہ شماریات، جو کہ آپ کی رپورٹیں پیش کرتا رہتا ہے۔ شیخ رشید صاحب بھی بڑے منچلے سیاستدان ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ منی بجٹ سے عوام پر صرف 2 ارب روپے کا بوجھ بڑھے گا۔ جی ہاں، صرف 2 ارب، شاید آپ کے لیے اربوں روپے نہ ہو، اس غریب عوام کے لیے تو 10 روپے بھی بہت زیادہ اہمیت کرتے ہیں۔ ہمارے وزیر اطلاعات جو کہ گورنمنٹ کے سپوکس مین ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ 350 ارب روپے کے ٹیکس میں سے اصل ٹیکس تو صرف 71 ارب روپے کا ہے۔ جی ہاں، آپ کو گاڑیاں ملتی ہیں پیٹرول کے ٹینک سے بھری ہوئی، آپ جاتے ہیں تو آپ کے سامنے انواع و اقسام کے کھانے لگے ہوتے ہیں، آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کے دروازے کھولنے کے لیے نوکر چاکر موجود ہوتے ہیں۔ یہ تو آپ غریب سے پوچھیں نا، 71 ارب آپ نے تو آسانی سے کہہ دیا، اس سے پوچھیں کہ کیا حالات ہوں گے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اب وہ گونگلوؤں سے مٹی جھاڑی، انہوں نے کہا کہ ضمنی فائنانس بل کو ٹیکسوں سے بھرا جعلی منی بجٹ قرار دیا ہے۔ میاں صاحب، بڑے میاں تو باہر ہی تھے، آپ چھوٹے میاں تھے، آپ بھی سبحان اللہ نکلے۔ اگر آپ موجود ہوتے موقع پر تو پھر کتنا ہی اچھا ہوتا، تاکہ لیڈر کو موجود ہونا چاہیے، کوئی تو ٹیم کو سپروائز کرے۔ جب سب اپنے اپنے راہ چلیں گے تو پھر تو بھانت بھانت کی بولیاں ہی بولیں گے۔ بلاول بھٹو صاحب کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں عوام کو بہت جلد جعلی حکومت سے نجات دلائیں گے۔ اب یہ سب سارے کیا کر رہے ہیں؟ یہ قوم کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ انہیں چاہیے یہ تھا کہ اجلاس میں موجود ہوتے، ہر طرح سے ہوتے۔ وزیر خارجہ نے جب تقریر کی، انہوں نے کورم کی نشاندہی کی اور پھر وہی ہوا، بس اجلاس ختم۔ غیر معینہ مدت کے لیے کوئی بحث نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، اس میں کسی طرح بھی کچھ نہیں ہو رہا۔ آج سپریم کورٹ میں ایک کیس کی سماعت تھی، اس میں جسٹس اطہر مدنی اللہ نے بڑے زبردست حالات کے مطابق انہوں نے نماز دیا۔ انہوں نے کہا ریاست جس نے عوام کا تحفظ کرنا ہے، اس کے آرگنائزر خود کرائم میں ملوث ہیں۔ جی ہاں، یہ جرائم مختلف قسم کے ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ قتل و غارت کرنا ہے، کسی کو مارنا ہے، چوری چکاری کرنا ہے، یہ کوئی جرم ہے، کوئی وائٹ کالر بھی ہوتے ہیں، اسی طرح اس حساب سے چلا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں واپس منی بجٹ کی طرف کہ حکومت نے کیا کیا ہے، کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ وزیر اعظم پہلے دن سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو ہے بچوں کے ذہنوں کی پرورش نہیں ہوتی،
وہ اسٹرینتھن مائنڈ رہ جاتے ہیں، ان کی بڑھوتی نہیں ہوتی، نشو نما نہیں ہوتی، ان کے دماغ صحیح طرح کام نہیں کرتے۔ لیکن کپتان آپ نے کتنا ظلم کیا ہے کہ بچوں کے دودھ پر بھی ٹیکس لگا دیا ہے، یعنی شیر خوار بچہ جو پیدا ہوگا ابھی بیچارے کو کچھ ہوش حواس ہی نہیں ہوگا، وہ بھی دودھ جیسی نعمت سے محروم رہ جائے گا۔ غریب ماں باپ کیا کریں گے جب بچے کی خوراک پر بھی یہ حالت کر دی ہے حکومت نے؟ اب آپ سوچ لیں کہ کتنے دوغلے بیان ہیں۔ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ بچوں کی ذہنوں کی پرورش ہونا چاہیے، نشو نما ہونا چاہیے تاکہ قوم ترقی کرے، ذہین بچے نکلیں، اور ایک طرف ان بچوں کے دودھ پر بھلے وہ امپورٹڈ ہوں یا لوکل ہوں، جو بھی ہوں، ان پر جو ہے آپ نے ٹیکس عائد کر دیا ہے۔ لوکل آئٹم تو شیرخوار بچوں کو کپتان صاحب آپ کے پلانے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ یہاں تو 2 نمبر چیزیں ہیں، 2 نمبر ادویات ہیں۔ آپ نے کبھی چیک کیا ہے جو روٹی تندوروں پہ بک رہی ہے، جو 20 روپے کا نان بک رہا ہے، جو 12 سے 15 روپے کی پتیری بک رہی ہے، کیا وہ کبھی 100 گرام کی پوری ہوئی ہے؟ آپ کی انتظامیہ قطعی طور پر ہر معاملے میں فیل ہو چکی ہے، فلاپ ہو چکی ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے۔ کرپشن عروج پر ہے، مہنگائی عروج پر ہے۔ آپ نے منی بجٹ پیش کر کے عوام پر ایک ایٹم بم سے بھی کوئی خطرناک بم جو ہے وہ آپ نے گرا دیا ہے۔ عوام اس وقت گمسم ہے، وہ سوچ رہی ہے کہ کیا کرے۔ چادر اتنی ہے، اگر وہ سر ڈھکے تو اس کے پاؤں کھلتے ہیں، پاؤں ڈھکے تو اس کے سر کھلتے ہیں۔ وہ تو کسی قابل ہی نہیں رہی ہے، آپ نے کسی قابل ہی نہیں چھوڑا۔ اگر آپ مزید اور رہے تو اس سے حالات مزید خراب ہوں گے۔ آپ نے اس ملک کو تباہی کی طرف پہنچا دیا ہے، معیشت کو آپ نے تباہ کر دیا ہے۔ اپوزیشن کی بھی ملی بھگت ہے۔ اگر آج اپوزیشن اتنی طاقتور ہوتی، وہ منظم ہوتی، وہ متحد ہوتی تو یہ حالات نہ ہوتے۔ جو شور مچاتے ہیں، جو پی ڈی ایم لے کر چلتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم متحد ہیں، ہم لانگ مارچ کر کے آ رہے ہیں، آپ لوگ ایوان میں تو اکٹھے ہوئے نہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب آپ بھی نظر تو آئے نہیں ہیں۔ مولانا محمود الرحمان نے کر دی ہے تقریر، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ کروڑوں میں کے پی کے وزراء نے وہاں پر بندے خریدے ہیں، وہاں پر پیسے لگائے ہیں۔ جب آپ کو پتا تھا تو آپ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہ آپ اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں جب عوام بالکل ہی ختم ہو جائے، وہ کٹ مرے، وہ ختم ہو جائے، وہ فاقہ کشی کا شکار ہو جائے، اس کے گھر کا چراغ، اس کے گھر کا چولہا بجھ جائے، اس کے بچے بلکتے رہیں، اس کے بچے دودھ سے، پانی سے، خوراک سے، روٹی سے، سبزی سے، کھانے پینے سے ترستے رہیں۔ ملک میں کیا قحط سالی آ جائے گی؟ کیا اپوزیشن اس وقت قدم اٹھائے گی؟ بالکل نہیں۔ یہ سب ملے جلے ہیں، عوام کو اپنے ووٹ سے خود ہی ان سے بدلہ لینا ہوگا۔ یہ ایوان میں جمع ہوتے ہیں لڑنے کے لیے، ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرنے کے لیے، نعرہ بازی کرنے کے لیے، ہلڑ بازی کرنے کے لیے، انگلیاں توڑنے کے لیے، دھکم پیل کرنے کے لیے، کتابیں آگے پھینکنے کے لیے، اسپیکر کے ڈائس کا گھیراؤ کرنے کے لیے، واک آؤٹ کرنے کے لیے لاکھوں روپے اسمبلی میں لگ جاتے ہیں، مگر ان کا کیا آؤٹ پٹ ہے؟ انہیں کیا؟ قوم کا خزانہ ہے، قوم کا لٹ رہا ہے، قوم پر ٹیکس لگنے۔ ایون دن آپ یہ دیکھیں ماچس تک مہنگی ہو گئی ہے۔ غریب آدمی کو بالکل ان لوگوں نے محدود کر دیا ہے، مقید کر دیا ہے، اس کے ارد گرد گھیرا اتنا تنگ کر دیا ہے، اس کی زندگی اتنی ٹائٹ کر دی ہے کہ اس کا جینا ہی حرام ہو چکا ہے۔ کپتان نے جو 22 سال سبق پڑھایا تھا وہ سب غلط نکلا، سب جھوٹ نکلا۔ یہ سارے لوگ اقتدار کے بھوکے، یہ سارے لوگ نشستوں کے بھوکے، یہ سارے لوگ اختیارات کے بھوکے، یہ سارے لوگ خزانے کے بھوکے، یہ سارے لوگ لوٹ مار کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ کوئی لوٹ کر چلا گیا ہے، کوئی لوٹ رہا ہے، کوئی لوٹ کر جانے والا ہے۔ قوم اسی طرح پسی رہی، اس سے قربانیاں لیتے رہیں، اس پر ٹیکس لگاتے رہے، آپ IMF کے معاملات میں چلتے رہیں، اب امریکہ کی جنگ لڑتے رہیں، آپ دوسروں کی جنگ لڑتے رہیں، ملک میں آپ امن و امان کا خیال نہ رکھیں۔ ادھر سے آپ منی بجٹ پیش کر رہے ہیں، وہاں سے کوئٹہ میں دھماکہ ہو گیا جس میں 4 لوگ مر گئے ہیں، مگر آپ کو تو اپنی عیاشیوں سے، اقتدار سے اور اپنی کرسی بچانے سے فرصت ملے تو قوم کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ابھی ہیپی نیو ایئر آ رہا ہے، ابھی دیکھیں نائٹ، ہیپی نیو ایئر نائٹ کو ملک میں کتنی ہلڑ بازی ہوگی۔ جی ہاں، اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے، ذرا ویلاگ طویل ہو گیا، اور اپنا خیال رکھیے گا۔